پشتون قومی سوال، پی کے میپ اور محمود خان اچکزئی۔ نقیب زیب کاکڑ لکھتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی نے 2 دسمبر 2021 عبدالصمد خان شہید کی برسی کے موقع پر لمبی تقریر کی۔ اس تقریر میں عبدالصمد خان کے سیاسی کارناموں پر روشنی ڈالی گئی۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی جماعت جو جمہوری سے زیادہ قبائلی طرز پر چلتی ہے، اس میں محافل اور گفتگو اور دلائل بھی قبائلی طرز پر دیے جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایک جمہوری منشور رکھنے کا دعویٰ کرنے والی پارٹی ہے، لیکن پارٹی ایک ہی شخصی آمریت کا شکار رہی ہے۔ محمود خان اچکزئی کو تقدس میں مشر کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ ان سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ پارٹی کے تھنک ٹینک بھی سمجھے جاتی ہیں، اس لیے اکثر جب وہ بات کر جاتے ہیں، ان کے پیروکار بعد میں ان کے دلائل کی تلاش میں جٹ جاتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اور پی کے میپ سے جو شخص اختلاف کرتا ہے، وہ دھوکہ باز یا پنجاب کا ایجنٹ قرار دیا جاتا ہے۔ پارٹی میں اسے شدید نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نفرت کا شکار عثمان خان کاکڑ جیسے لوگ بھی ہوئے ہیں۔ پارٹی کے کرتا دھرتا آج بھی ان کو اس لیے اگر مگر میں یاد کرتے ہیں کہ کہیں وہ محمود خان اچکزئی کی نفرت کا شکار نہ بن جائیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب قبائلی طرز فکر کی شخصیت ہیں۔ وہ کبھی کھل کر بات نہیں کرتے، وہ اکثر دھندلی اور زو مانی باتیں کہہ جاتے ہیں، جس میں آدھا سچ واضح اور آدھا چھپا ہوتا ہے۔ اس سے ظاہر ہے وہ اپنی سیاسی ساکھ کو بحال رکھنا چاہتے ہیں۔ اس کی پارٹی کا کوئی پالیسی بیان کسی مشاورت وغیرہ کے بعد نہیں دیا جاتا، بلکہ کسی سٹیج یا موقع پر کی گئی تقریر ہی پالیسی بیان بن جاتی ہے، یا پھر کارکن خود سے اس کو پالیسی بیان سمجھنے لگتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی عثمان خان کاکڑ شہید کی شہادت کے موقع پر بھی ایسے ہی دھندلا پے کا شکار ہوئے، یا پھر جان بوجھ کر انہوں نے ایسی تقریر کی تاکہ دونوں اطراف کے لوگ ان سے متاثر ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کو عثمان کاکڑ کے قاتلوں کا علم ہے، وقت آنے پر ان کے نام بھی لیں گے۔ کمیشن بھی بن گیا، نہ تو کمیشن پر انہوں نے بے اعتمادی کا اظہار کیا، نہ ہی پیش ہوئے۔ ان کے کارکن کہتے ہیں ان کی سیاسی بصیرت ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، تو غالباً اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ لفظ حکمت قابل غور ہے۔ عثمان کاکڑ کی شہادت کے موقع پر کی گئی تقریر میں محترم مشر نے کوئی لائے عمل طے کیے بغیر تقریر ختم کی کہ وہ پارٹی میں کسی کو مشاورت کے قابل نہیں سمجھتا۔ عثمان کاکڑ سے نفرت بغض کی ایک وجہ بھی شاید یہی تھی۔ عثمان کاکڑ شہید کے سرکل میں جتنے افراد تھے، ان سے تاحال وہی رویہ برتا جاتا ہے۔ وہ ابھی تک ان ناکردہ گناہوں کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ پی کے میں بنیادی طور پر قوم پرست پارٹی کہلاتی ہے۔ ان کارکنوں اور محمود خان اچکزئی کی ملاازم اور مذہبی پارٹیوں پر تنقیدی گفتگو سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ قومی سوال کو بھی سیکولر بنیادوں پر حل کرنے کے حامی ہے۔ انہوں نے افغانستان کی بربادی کا ذمہ دار بھی ملا سمجھا تھا۔ مجھے یاد ہے پشین میں ایک جلسے کے دوران محمود خان اچکزئی نے ایک پگڑی والے کو پکارتے ہوئے کہا، ملا گیا، یعنی پشتو میں ملا کا اسم میں صغیر، آپ نے تو ہمارا سارا وطن آگ ہی آگ کر دیا ہے۔ ان دنوں راکم الحروف بھی پی کے میپ سے متاثر تھا۔ آپ ان کے کسی بھی جھرمٹ میں آج بھی بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ قومی سوال کو جدید قومی سوال کی تناظر میں واضح کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ جدید قومی سوال کی بنیاد پر جدید ریاستیں وجود رکھتی ہیں، جو قومیت کی بنیاد پر اقوام یا مختلف اقوام کو ایک قومی تفاخر میں مبتلا کر کے ریاست منظم کرنے کا نام ہے۔ سوال کا پس منظر اکثر سیکولر ہوتا ہے، کیونکہ مذہب بالخصوص اسلام میں صرف ایک قوم کا تصور ہے، جس کو اسلامسٹ ملت کے نام سے متعین کرتی ہے۔ لہٰذا یہاں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ اسلام کے تناظر میں پشتون قوم کی قومی ریاست کو منظم کرنے کا منصوبہ بنائے، بلکہ پی کے میپ جن امکانات ممکنات میں رہ کر بات کرتی ہے، اس کا واسطہ دور دور تک پشتون قومی ریاست سے نہیں بن سکتا، کیونکہ محمود خان اچکزئی جو کہ ان کا چیئرمین ہونے کے ساتھ ساتھ ترجمان بھی خود ہے، خود تو تا دم مرگ پاکستان کے ساتھ رہنے پر اصرار کرتے ہیں، جبکہ ان کے کارکن کبھی افغانستان کے ساتھ الحاق اور کبھی الگ پشتون ریاست کی بات کرتے ہیں۔ خود محمود خان اچکزئی بی بی سی پشتو کے داؤد آزما کو ایک انٹرویو میں بتاتے ہیں کہ ان کو پاکستانی فوج میں پشتونوں کے لیے حصہ چاہیے، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پشتونوں نے پاکستان کو آزاد کرایا ہے اور قربانیاں دی ہیں، جبکہ کارکنوں کا بیانیہ بالکل اس سے الگ ہے۔ خصوصاً جب تک طالبان افغانستان پر قابض نہیں ہوئے تھے، تب تک افغانستان کے سوال پر بڑھ چڑھ کر پاکستان حکومت سے گلے شکوے ہوتے تھے۔ اس المیے کے بعد انہوں نے اپنی جماعت کے جلسوں میں افغانستان کا پرچم لانے پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ افغانستان کے طالبان کے حوالے سے ان کا ہمیشہ یہی سٹانس رہا کہ یہ پاکستان کے پالے ہوئے طالبان ہیں، جس کا اظہار پاکستان کے کئی ادارے بھی کر چکے ہیں۔ افغانستان میں موجود طالبان اب اقتدار پر قابض ہیں۔ اس پر جے یو آئی اور پی کے میپ کے دو متضاد تناظر تھے۔ پی کے میپ اس کو پاکستانی اداروں سے جوڑتی تھی، جبکہ جے یو آئی اس کو ایک حقیقی تحریک سمجھتی تھی، یا کسی اور کے کہنے پر حقیقی تحریک کہتی تھی۔ اس ایشو پر پی کے میپ نے پشتون قومی سوال کے
حامل سیاسی افراد کو بھرپور اپنے حمایتی بنا لیا اور جے یو آئی کی طرف سے بھی مختلف مواقع پر ان پر کفر کے فتوے لگتے رہے۔ مختصراً یہ کہ پی کے میپ کا سٹانس یہ تھا کہ پشتون علاقوں میں شدت پسندی کو ریاست اور جے یو آئی جیسی جماعتیں شدت پسندی کی ترغیب دیتی ہیں اور پشتون قومی سوال کو یہی دو مل کر متنازع بناتی ہیں۔ غالباً 2 سال پہلے پی ڈی ایم کے نام سے ایک تحریک بنی، یہ تحریک جمہوریت کی بحالی کی تحریک ہے۔ پتہ نہیں اس بات میں کتنی حقیقت ہے، جو تاحال مختلف آکسیجن پر پل رہی ہے۔ اس تحریک میں پی کے میپ اور جے یو آئی دونوں ایک دوسرے کے حمایتی بن گئے، بلکہ یوں کہا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا کہ پی کے میپ جے یو آئی میں ضم ہو گئی۔ جے یو آئی نے مختلف مواقع پر پشتون سوال کو پی ڈی ایم میں ہوتے ہوئے نقصان پہنچانے کی کوشش کی، لیکن پی کے میپ نے چپ کا روزہ رکھا تھا، جبکہ جے یو آئی نے مختلف مواقع پر افغانستان میں جاری جنگ کی حمایت کی۔ پی کے میپ اس لیے خاموش رہی کہ وہ پی ڈی ایم کی ساتھی تھی، حالانکہ یہی پی کے میپ اس سوال پر کئی اشروں سے سیاست کرتی رہی ہے، بلکہ پشتون سوال پر خود کو دوسری جماعتوں سے زیادہ ریڈیکل سمجھتی تھی، لیکن یہاں بھیگی بلی بن گئی۔ پتہ نہیں پی ڈی ایم کے دوران یعنی تاحال محمود خان اچکزئی کو کس نے بتایا کہ اب افغانستان میں لڑنے والے طالبان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان میں بالخصوص وزیرستان اور دوسرے قبائلی علاقوں میں کئی آپریشنز ہوئے، ان آپریشنز میں لاکھوں پشتونوں کے گھر برباد ہو گئے۔ ریاست پشتونوں پر یہ الزام لگاتی تھی اور قتل کرتی تھی کہ ان کا تعلق شدت پسند طالبان کے ساتھ ہے۔ اس کے رد عمل میں پی ٹی ایم وجود میں آئی۔ پی ٹی ایم میں اور دوسری کمپرس جماعتیں بشمول پی کے میپ ریاست کو یہ باور کراتی رہی ہیں کہ پشتون دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، اور جو لوگ دہشت گردی میں ملوث ہیں ریاست ان کو خوب جانتی ہے، اور پی کے میپ کے چیئرمین بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہاں چیچن، ازبک اور عرب ممالک کے لوگ شدت پسندی میں مبتلا ہیں۔ پی ٹی ایم کے شروع کے دنوں میں پی کے میپ بلوچستان کی صوبائی حکومت سے الگ ہوئی تھی، ان کی منفی کارکردگی کی بنیاد پر پشتون علاقوں سے یہ کثیر تعداد میں ہار گئی۔ پی کے میپ نے اپنی ساکھ بچانے کی خاطر پی ٹی ایم کی چھتری تلے پناہ لی، اصلاح عمل سے تھوڑی بہت ساکھ بحال ہو گئی۔ اب جب سے اے این پی نے پی ٹی ایم کی حمایت کا اعلان کیا ہے، پی کے میپ نے پی ٹی ایم کو سپورٹ کرنا بند کیا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ریاست اور ٹی ٹی پی میں مذاکرات شروع ہوئے اور دونوں فریق 1 مہینے کے لیے جنگ بندی پر راضی ہو گئے۔ عبدالصمد خان شہید کی برسی کے موقع پر محمود خان اچکزئی نے اپنی تقریر میں یہ بات کی کہ طالبان اس سرزمین کے باسی ہیں، ان کے خلاف مہم جوئی نہ کی جائے۔ یہاں کئی سوال ہیں۔ پہلا یہ کہ کیا پی کے میپ اور محمود خان اچکزئی کے لیے کوئی بھی پشتو بولنے والا پشتونوں کو قومی سوال میں قابل قبول ہے، چاہے وہ کتنا ہی شدت پسند، دہشت پسند کیوں نہ ہو؟ آپ کی جماعت جو سیکولر بنیادوں پر پشتونوں کے حقوق کا دعویٰ کرتی ہے، کیا وہ اس دعوے سے اس لیے دستبردار ہو گئی کہ طالبان پشتو بولتے ہیں؟ کیا یہ وہی طالبان نہیں ہیں جن کو آپ چیچن، ازبک، عرب کہتے تھے؟ یا جس سرزمین کے باسی ہو گئے، کیا ان کی حمایت سے پشتونوں پر شدت پسند ہونے کا ٹھپا مستقل نہیں ہوا؟ کیا ان کو آپ ریاست کے حامی نہیں کہتے تھے؟ یہ جن علاقوں پر قابض ہونے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، کیا ویسے ہی معاہدے کئی مرتبہ ناکام ہو کر پشتونوں کی تباہی پر منتج نہیں ہوئے ہیں؟ سب سے آخری سوال، کیا شریعت کو آپ پشتون قوم کی محرومی اور تباہی کا حل سمجھتے ہیں؟